ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامک کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور اس مہینے کی 15 تاریخ ہی وہ اہم تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو آئیے اس اہم تاریخ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس تاریخ کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ناظرین، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام جن کا نام امام محمد مہدی ہے، آپ سلسلہ عصمت کی 14ویں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے سلسلہ امامت کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کا لقب مہدی اور کنیت ابو القاسم ہے، جو سرور کائنات رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے مشہور القاب مہدی، حجت اللہ، خلف الصالح، صاحب العصر، صاحب الامر، القائم الباقی اور المنتظر وغیرہ ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار کا نام حضرت حسن عسکری علیہ السلام ہے، جو 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی مادر گرامی کا نام نرجس خاتون ہے، جو قیصر روم کے بیٹے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون کی نسل سے تھیں۔ اس عظیم المرتبت خاتون کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، جو خاندان امامت کی ایک بزرگ خاتون تھی، انہوں نے آپ کو اپنی اور اپنے خاندان کی سرداری کا خطاب دیا ہے اور اپنے کو ان کی خدمت گزار سمجھتی تھیں۔ بہار الانوار جلد 51 پیج 12۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے پنجتن پاک اور دوسرے معصومین کی طرح آپ کا نور بھی خلق ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر آپ 15 شعبان المعظم 255 ہجری شب جمعہ صبح صادق کے وقت عالم وجود میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں ایک دن معمول کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر گئی تو انہوں نے فرمایا، اے پھوپھی، آج آپ یہیں قیام فرمائیں، اس لیے کہ خداوند عالم نرجس خاتون کے بطن سے مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا، میں تو ان میں حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی نرجس، کا حال مادر موسیٰ جیسا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کی ولادت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بوقت ولادت ظاہر ہوگا۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خواہش پر میں نے اس شب انہی کے گھر قیام کیا اور آدھی رات کے بعد نماز شب میں مشغول ہو گئی۔ نرجس بھی اٹھیں اور وضو کر کے وہ بھی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھ گئیں۔ انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سحر کا وقت قریب ہے اور امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے فرمایا، اے پھوپھی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حجت خدا کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ امام علیہ السلام کے اس کہنے پر میں جناب نرجس خاتون کے حجرے کی طرف تیزی سے آگے بڑھی۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سارا گھر روشن و منور ہے اور ایک مولود سجدہ خالق میں ہے، جس کے داہنے بازو پر جال حق زاق الباطل لکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حق آ گیا اور باطل تو جانے والا ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے مولود کو گود میں اٹھا لیا، کیونکہ آنے والا بچہ ولادت کی تمام تر آلائشوں سے پاک و صاف، طیب و طاہر تھا۔ اتنے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لے آئیے۔ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بلانے پر بچے کو آپ کے پاس لے گئی۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی کا بوسہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان بچے کے دہن میں دے دی۔ جب بچہ سیر و سیراب ہو چکا تو آپ نے بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، کچھ پڑھو۔
بچے نے حکم امام پاتے ہی بسم اللہ کہہ کر سورہ قصص کی 5ویں آیت پڑھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کریں، انہیں پیشوا بنائیں، مالک قرار دے اور انہیں روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں۔ سورہ قصص آیت 5۔ پھر بچے نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دادا علی مرتضیٰ حجت خدا ہیں۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام نے 5 برس کی عمر تک اپنے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری اور 260 ہجری میں اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ منصب امامت کے لیے کم عمری کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ امامت ایک عظیم خدائی منصب ہے جسے وہ اپنے مخصوص بندوں میں جسے چاہتا ہے بالکل اسی طرح عطا کرتا ہے جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا کی، اور جو شخص امامت کے شرائط کا حامل ہوتا ہے اسے اس منصب جلیلہ سے سرفراز کرتا ہے۔ ناظرین، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں ہی نبوت عطا کر چکا ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میں بہت سے انبیاء کے حالات و کیفیات نظر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات و کمالات سے آپ کی ذات آراستہ و پیراستہ ہے۔ غیبت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ کا ظہور ہوگا، یعنی جس طرح وہ اپنی قوم کی نظروں سے غائب ہو کر ضعیفی کے باوجود نوجوان تھے، اسی طرح وقت ظہور آپ کی عمر بھی 40 سال کی ہوگی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ بھی صاحب سیف ہوں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ اب تک 2 غیبتوں میں بٹا ہے۔ ایک زمانہ غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ، اور اس کی خبر معصومین کی زبان سے سنی جا چکی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک بہت طولانی اور ایک اس کے مقابلے میں کم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی غیبت دوسرے کی بنسبت بہت طولانی ہوگی، اور امام علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے ہی حدیث معصومین کے موجود ہونے سے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اصحاب اور خاص چاہنے والے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کی پہلی غیبت، جس کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کا آغاز 260 سے شروع ہوا تھا، اور یہ غیبت 329 ہجری تک جاری رہی، یعنی 69 سال تک یہ سلسلہ قائم رہا، اور اس میں خاص سفیر موجود تھے، یعنی ایسے حضرات جن سے امام رابطے میں رہتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے سے امام عوام کے پاس مسائل حل کرتے رہیں۔ یہ حضرات علم و تقوی اور رازداری میں اپنے زمانے کے سب سے زیادہ ممتاز شخص تھے، اس لیے انہی لوگوں کو امام علیہ السلام کی جانب سے اس خدمت کا اہل سمجھا جاتا تھا۔ ان خاص افراد کے نام اس طرح ہیں: عثمان بن سعید عمری اسدی، یہ پہلے امام علی نقی علیہ السلام کے سفیر تھے، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس خدمت پر مامور تھے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے بھی سب سے پہلے اس عہدے پر بھی یہی قائم ہوئے۔ چند سال اس خدمت کو انجام دے کر بغداد میں انتقال کیا، وہیں دفن ہوئے۔ اس کے بعد ان کے فرزند ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عمری نے اس خدمت کو انجام دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو القاسم حسین بن روح نوبختی نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو الحسن بن محمد سمری نے یہ خدمت انجام دی۔ یہ آخری نائب تھے۔ حسین بن روح کے بعد بحکم امام علیہ السلام ان کے قائم مقام ہوئے، اور صرف 9 برس اس خدمت کو انجام دینے کے بعد 15 شعبان 329 ہجری میں بغداد میں انتقال کیا۔ وقت آخر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نائب کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب اللہ کی مشیت ایک دوسری صورت کا ارادہ رکھتی ہے،
اور اس بیچ میں لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ہماری روایت بیان کرنے والے عالم باعمل کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ میری طرف سے لوگوں پر حجت ہے اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں۔ اس لیے جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم عالم باعمل کی طرف رجوع کریں، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنی نفسیاتی خواہش کا غلام نہ ہو، احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اور ظہور کب ہوگا اس کی آخری مدت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ناظرین، اب آپ کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کے چند ذرّی اقوال پیش کرتے ہیں۔ اقوال ذرّی: امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ ان کو بے مقصد چھوڑ رکھا ہے۔ بحار الانوار جلد 53 پیج 194۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص وہ کام کرے جس سے وہ ہمارے قریب ہو جائے، اور جو چیز ہماری ناخوشی اور ناراضگی کا سبب ہو ان سے دوری اختیار کرے۔ احتجاج پیج 498۔ آپ نے فرمایا، نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ بحار الانوار جلد 53 پیج 182۔ آپ نے فرمایا، خدایا ہمارے علماء کو زہد و نصیحت کی اور علم حاصل کرنے والوں کو علم حاصل کرنے کی کوشش اور دلچسپی کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو پیروی اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق دے، ہمارے بیماروں کو شفا اور سکون عطا فرما، ہمارے مردوں پر مہربانی اور رحم فرما، بزرگوں کو سکون و وقار عطا فرما، جوانوں کو توبہ و استغفار کی توفیق دے، عورتوں کو حیا و عفت عطا کر، مالداروں کو انکساری اور سخاوت کی توفیق مرحمت فرما، فقیروں کو صبر و قناعت عطا فرما۔ مصباح اقفی پیج 281۔ آپ نے فرمایا، میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی قائم الزمان ہوں، میں ہی زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی۔ بحار الانوار جلد 53 پیج 72۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو تمہیں زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ اسی طرح ملتا رہے گا جس طرح بادلوں میں چھپے ہوئے سورج سے فائدہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 280۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آئیے مل جل کر دعا کریں کہ اللہ اپنے آخری نمائندے اور ہمارے آخری امام کا ظہور جلد سے جلد ہو، اور وہ زخموں ناانصافی سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔